الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن بتایا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن اتنا مبارک اور پاکیزہ دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن جو انسان حرام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کا دن اتنا پاکیزہ، اتنا مبارک، اتنا مقدس دن ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء نبیوں کے وارث ہے، یعنی کہ علماء نبیوں کے ذمہ دار ہے۔ وارث ذمہ دار کو کہا جاتا ہے، علماء جو ہے نبیوں کے ذمہ دار ہے۔ اور آج ہمارا عقیدہ ایسا بن چکا ہے، ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، اپنے عالموں کی قدر نہیں کرتے، اپنے مولویوں کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہمارا عقیدہ ایسا ہو چکا ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے دنیا کے اندر، ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو راستہ دکھاتا ہے، جو صحیح طریقے پر لے کر چلتا ہے، جس کو رہنما کہا جاتا ہے، وہ علماء ہوتا ہے۔ علماء کیسا بھی ہے، نبی کا وارث ہے۔ اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، نبی کا وارث ہے۔ ہماری شان نہیں کہ ہم کسی علماء کو، کسی طلباء کو، کسی حافظ کو، کسی امام کو برا کہیں۔ ہماری شان نہیں ہے۔ جس کا ذکر اللہ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ہم ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا خراب ہو چکا ہے، جبکہ یہ فرمایا مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی اپنے بیان میں یہاں تک فرماتے ہیں جو علماء کو، طلباء کو، حافظوں کو، مولویوں کو برا کہتا ہے، خدا کی قسم مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نکال لے گا۔ عالموں کا کیا مقام جانتے ہیں؟ علماء کا اللہ نے بہت اونچا مقام رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے علماء کو برا کہتا ہے، جو میرے اکابر کو برا کہتا ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ان کو برا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی قبر جا کر دیکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی طرف سے منہ موڑ دیتے ہیں۔ جو علماء کو برا کہتا ہے، عالموں کو برا کہتا ہے، عالم کیسا بھی ہو وہ نبی کا وارث ہے، حافظ ہے، مولوی ہے، مفکر ہے، مفسر ہے، سب نبی کا وارث ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، رمضان المبارک کا واقعہ ہے کہ کسی مسجد میں ایک امام صاحب رہا کرتے تھے۔ اس امام کی دعوت کی، ایک بڑے آدمی نے اس امام کی دعوت کی،
کہ امام صاحب آج آپ کی ہمارے گھر پر دعوت ہے، اور بھی آدمیوں کی دعوت کی، امام کی بھی خاص طور سے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آپ کو آنا ہے، تو اس امام کی دعوت کر دی۔ دعوت کرنے کے بعد جب وہ امام اس کے مقام پر پہنچتا ہے، اس کے گھر پر جا کر پہنچتا ہے، یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے نوجوان، آج کے بزرگ قرآن مقدس کھول کر نہیں دیکھتے۔ آج ہمارا عقیدہ ایسا ہو رہا ہے، ہم اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب کھول کر نہیں دیکھتے۔ اسی کے اوپر یہ بیان بتا رہا ہوں، یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ امام، اس امام کی وہ دعوت کرتے ہیں، وہ امام اس کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب دسترخوان پر تشریف رکھتے ہیں تو دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک پنکھا چلا ہوا ہوتا ہے، پنکھا۔ تو جب امام صاحب دسترخوان پر تشریف رکھتے ہیں تو پنکھے کے ذریعے سے وہ جو پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اڑ کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ امام صاحب ان پیسوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد جب پھر اور بھی حضرات دسترخوان پر تشریف لے آتے ہیں، اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، امام صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اس کی بیوی اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے کہاں گئے؟ دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ اب اس کی بیوی کہتی ہے، وہ شوہر کہتا ہے پتہ نہیں کہاں گئے۔ اس کی بیوی کیا کہتی ہے؟ ہمارے گھر کے اندر امام کے علاوہ کوئی تشریف نہیں لایا، وہ پیسے امام صاحب نے اٹھائے ہیں۔ اور وہ انسان یہ بات سن کر رنجیدہ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ امام صاحب کو کچھ نہیں کہتا۔ پورا سال گزر جاتا ہے، پھر وہی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اس امام کی پھر دعوت کرتا ہے، پھر اسی طرح امام صاحب کو بلاتا ہے، اچھا اچھا کھانا تیار کرتا ہے، حالانکہ دل میں امام کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے، 1 سال سے امام کے لیے نفرت لیے ہوئے پھر رہا تھا۔ پھر وہی شخص امتحان لینے کے لیے اس امام کی دعوت کرتا ہے، اس کو گھر پر بلاتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے اچھا اچھا عمدہ پاکیزہ کھانا تیار کرواتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ شخص امام کے کان میں آرام سے کیا کہتا ہے کہ امام صاحب گزشتہ سال میں ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور یہاں ہمارے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ کیا آپ نے اٹھائے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں جی ہاں میں نے اٹھائے۔ امام صاحب کیا کہہ رہے؟ جی ہاں میں نے اٹھائے ہیں پیسے۔ یہ بات سننے کے بعد اس انسان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے جب پیسے اٹھائے آپ چپ چاپ لے کر چلے گئے، آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی؟ اس امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا شرم مجھے نہیں، شرم آپ کو آنی چاہیے، شرم آپ کو آنی چاہیے۔ اللہ کا وہ کلام جس کو تم نے پورے سال میں کبھی کھول کر نہیں دیکھا، یہ وہ پیسے جو وہ امام کے ذمے پیسے لگا دیتا ہے، تو امام وہ قرآن مقدس اٹھا کر لاتا ہے، کہتا ہے تمہارے پیسے بھاگ رہے تھے ہوا کے ذریعے، میں نے ان کو اٹھا کر قرآن مقدس کے اندر رکھ دیے کہ قرآن تو اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جب یہ اپنا قرآن کھولیں گے تو ان کے اپنے پیسے قرآن مقدس سے نکال دیں گے۔ تو مجھے افسوس اس چیز کا ہے، پورا سال گزر گیا تمہارے گھر میں کسی نے قرآن کریم نہیں کھولا۔ آج ہمارا حال یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے قرآن نہیں کھولتے، ہمارے بڑے قرآن نہیں کھولتے، جبکہ وہ کتاب اللہ نے قرآن میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ اگر کوئی انسان شک کرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے الف لام میم، الف میری ذات پر شک کرو، میرے اوپر شک کرو جس نے قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر آگے چل کر فرما رہا ہے اللہ
الف سے آگے لام فرمایا، پھر فرمایا لام سے مراد جبرائیل، میرے جبرائیل پر شک کرو جو میرے محبوب کے پاس وہی لے کر جایا کرتا تھا۔ اگر شک کرنا ہے محمد الرسول اللہ پر کرو جس کی ذات اقدس پر پورا کا پورا قرآن مقدس نازل ہوا ہے۔ آگے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میری کتاب پر آپ شک نہ کرو۔ اگر آپ کو شک کرنا ہے محمد الرسول اللہ پر کرو، الف لام میم اللہ پر کرو، جبرائیل پر کرو، محمد الرسول اللہ پر کرو، میری کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ اپنے علماء کی، اپنے اکابر کی، اپنے حافظوں کی قدر کرو جن کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہے۔ علماء کیسا بھی ہے، عالم کیسا بھی ہے تو نبی کا وارث۔ ہر کسی کا ذکر قرآن مقدس میں نہیں آتا، اسی لیے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کسی کے لیے دل میں توہین نہ پیدا کرو، کسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض پیدا نہ کرو، خاص طور سے اپنے عالموں کے لیے، خاص طور سے طلباء کے لیے، خاص طور سے حافظوں کے لیے، کیونکہ ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا رکھا ہے۔ جو طلباء ہوتے ہیں مدارس میں پڑھنے والے ان کو طلباء کہا جاتا ہے، جب وہ چلتے ہیں تو فرشتے بھی ان کی پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اتنا اونچا مقام ہوتا ہے طلباء کا، حافظوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔